آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ کی جیب میں موجود کرنسی نوٹ پر لکھی تحریر کا مطلب کیا ہے؟ اگر نہیں تو جناب کام دھندہ چھوڑیے، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ دوستو، دراصل اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی حکومت آپ کے مطالبے پر اس نوٹ کے برابر سونا ادا کرنے کی پابند ہے۔ نوٹ خواہ 1 روپے کا ہو یا 1000 کا، اگر آج ہی پاکستان کی ساری آبادی اسٹیٹ بینک کو نوٹ واپس کر کے سونا لینا شروع کر دے تو صرف 20% نوٹ قابل استعمال ہوں گے۔ باقی 80% نوٹوں کی قیمت ردی کے حساب سے 13 روپے فی کلو ہے، کیونکہ باقی نوٹوں کا سونا موجود ہی نہیں۔ دوستو، اس لیے ان کی قیمت وہی ہے جو ردی کوڑے کی ہوتی ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ کے لوگوں نے لکڑی کی جگہ کرنسی نوٹ جلانا شروع کر دیے تھے، کیونکہ لکڑی کی قیمت کرنسی سے زیادہ ہو گئی تھی۔ مہنگائی بڑھنے کی شرح، جسے انفلیشن یا افراط زر کہتے ہیں، جس کا کانسیپٹ صرف 100 سال پرانا ہے۔ دوستو، مرغی کی قیمت فرعون کے دور میں 2 درہم تھی، جو کہ 19ویں صدی کے آخر تک درہم ہی رہی۔ اگر ہم غور کریں تو آج بھی اس کی قیمت 2 درہم ہی بنتی ہے، مطلب 0% انفلیشن۔ پچھلے صرف 100 سالوں کے دوران کاغذی کرنسی کی قیمت کئی 100 گنا گر چکی ہے۔ انفلیشن دراصل ایک ایسا ٹیکس ہے جو امیر اور غریب بغیر کسی تفریق کے برابر ہی ادا کرتے ہیں۔ دوستو، آج غربت اور افلاس کی سب سے بڑی وجہ ہی پیپر کرنسی اور اس پر دیے جانے والا سود ہے۔ جب ہم IMF یا کسی دوسرے عالمی ادارے سے ڈالرز میں قرضہ لیتے ہیں تو اصل میں ڈالرز ہمارے پاس منتقل نہیں ہوتے، بلکہ امریکہ میں ہی کسی بینک میں موجود ایک اکاؤنٹ میں صرف کمپیوٹر کے ذریعے ٹرانزیکشن ہوتی ہے۔ اس اکاؤنٹ میں بھی ڈالرز منتقل نہیں ہوتے۔ دوستو، آج تک دنیا میں موجود ڈالرز کا صرف 3% چھاپا گیا ہے، باقی 97% ڈالر صرف کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک میں محفوظ ہیں۔ IMF کے چارٹر میں یہ بات تحریر ہے کہ کوئی ملک سونے اور چاندی کے سکے جاری نہیں کر سکتا، جیسے پہلے وقتوں میں ہوتا تھا، اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو IMF یا ورلڈ بینک ایسے ملک کو قرضہ نہیں دیں گے۔ دوستو، امریکہ سمیت دنیا میں کئی سربراہ مملکت اس بات پر قتل ہو چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی کرنسی یا سونے اور چاندی کے سکے جاری کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس ملک کی حکومت کے وزیر خزانہ اور سیکرٹری فائنانس IMF کی اجازت کے بغیر نہیں لگا سکتے۔ IMF قرضہ دیتے ہوئے سب سے پہلی شرط پرائیویٹائزیشن یعنی نجکاری کی رکھتا ہے، اور اس کے بعد قرض دیا جاتا ہے۔ کبھی غور کیجئے گا کہ ایسا کیوں ہے؟ دوستو، نجکاری کا مطلب ہے کہ حکومت اہم سرکاری ادارے فروخت کر دے۔ سعودی عرب اور ایران سمیت تمام تیل بیچنے والے ملک اس بات کے پابند ہے کہ تیل صرف ڈالرز کے بدلے بیچا جائے گا، نہ کہ بیچنے یا خریدنے والے ملک کی کرنسی میں۔ دوستو، انسانی تاریخ میں کبھی بھی اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو بے وقوف نہیں بنایا جا سکا۔ یہ انسان کی تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ ہے۔ دوستو، اس ویڈیو کا مقصد نوجوان نسل کو آگاہی دینا ہے تاکہ وہ دن اور رات کے فرق کو محسوس کر سکیں۔